بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 9 مارچ سے 16 مارچ تک۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہفتہ ہے اس سال کا۔ اس سال کے بہت سارے اہم ہفتوں میں سے ایک اہم ہفتہ یہ ہے، پورا مہینہ بہت اہم ہے، اور اس مہینے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، اور اس ہفتے میں دو چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں 9 سے 16 کے ہفتے میں۔ ایک تو اس ہفتے میں مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اس پر میں نے ہر سائن کے لیے، ہر سائن کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ ویڈیو بنا دی ہے۔ اس کے بعد چاند گرہن ہے، 14 اور 15 کی درمیانی رات کو چاند گرہن ہے، اور اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، سو ادھر بھی آپ دیکھیے۔ اور یہ جو ہفتہ ہے یہ اس امپیکٹ کو جنریٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب مرکری ریٹروگریڈ نے جانا ہے 7 اپریل تک، اور چاند گرہن کے اثرات نے جانا ہے تقریباً 1.5 سال، 18 مہینے تک۔ سو وہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے لانگ ٹرم ہے، ان کو آپ 7 اپریل تک بار بار دیکھیے، کیونکہ یہ دونوں ہی فینومیناز جو ہیں یہ بہت زیادہ رزلٹ جنریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس ہفتے میں جو یہ دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کہتے ہیں نا سیٹ دا بال رولنگ، کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سرٹن پیٹرن میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم انہیں دیکھتے رہیں گے اور ان کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔ سو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو احتیاط بتانے جا رہی ہوں، یہ ویڈیو انفیکٹ لانگ ٹرم ہے، صرف اس ہفتے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہی ہوں وہ اس میں کچھ جو ڈائریکشنز دینے جا رہی ہوں وہ لمبے اس میں کاؤنٹ کیجیے گا، ان کو چاند گرہن اور مرکری کے ساتھ ان کو کمبائن کیجیے گا۔ تو وہ چونکہ ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی تھی تو یہ بھی ویڈیو کرنا تھی، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ جو میں نے آپ کو احتیاط بتانی ہے لکی چارم یا اسٹون، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گی۔ سو اب یہاں پر جو ہفتہ ہے اس میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں جنرل ماحول کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے تو نہیں، اس سے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والا وقت سرپرائزز کا ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ سرپرائزز ہی سرپرائزز ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے یہاں یہ جو ٹائم ہے یہ پیسفل ٹائم نہیں ہے۔ اس ٹائم میں پیس مجھے کسی صورت دکھائی نہیں دیتا۔ میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستانی ماحول میں یا اس میں تو نظر نہیں آتا کسی بھی قسم کا پیس۔ سو یہ گزر گیا، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15 دن کتنے ڈرامائی تھے، کتنے یہاں پر چیزیں ہوئیں، جیسے امن کے خلاف چیزیں ہوئیں۔ اب جو ٹائم گزر رہا آ رہا ہے یہ ایک سٹیج سیٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ سمجھ لیجیے ایک سٹیج سیٹ کرنے جا رہا ہے بہت بڑے بڑے سرپرائزز کو۔ دو کہ رمضان بھی ہے، عید کی بھی آمد ہے، لیکن کوریوگرافی جو کاسمک کوریوگرافی ہے، جو آسمان پہ ستاروں کی چال ہے، وہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے، چاہے روزے ہوں یا جو بھی کچھ ہو۔ سو اس روزے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا احتیاط کرنی ہے، دوسری دو ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور آج جو یہ ہے اس میں ماحول جو ہے وہ ہم کیوس کی طرف، اللہ نہ کرے، لیکن جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ کوئی انٹلیکچول کیوس ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے افواہوں کا بازار گرم ہے، لوگ بہت جھوٹ بہت سچ اتنا زیادہ مکس ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو آپ نے جیسے ہوتا ہے کہ بنا تحقیق کوئی بات جو ہے اس پہ بلیف نہیں کرنا، آپ نے احتیاط کرنی ہے ان چیزوں کو سننے اور اس کے بعد ان پر یقین کرنے میں۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، دہشت گردی اللہ معاف کرے نہ ہو، لیکن ایک آغاز ہے، ایک ویو کا آغاز ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جو سیاست کے حوالے سے، جو ابھی کابینہ نے حلف اٹھایا پچھلے ہفتے میں، اس کا ڈی این اے دیکھ رہی تھی، اس کا کمبینیشن دیکھ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ یہ جو کیبنٹ ابھی بنی ہے اس کا کمبینیشن بہت زبردست نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ میرا کسی پارٹی سے یا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سال سے میں اپنا انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں۔ سو میرا انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ بنی ہے اس کا انجام کوئی بہت عالی شان دکھائی نہیں دیتا، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ہے، اور شاید اس کا دورانیہ ہفتوں یا مہینوں کا ہو، یہ بہت لمبا نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ جس ٹائم پر یہ بنی تھی
اور وہ جو ٹائم تھا اس حوالے سے کوئی مجھے جو بہت کمبینیشن ورسٹ نظر آیا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سڑکوں پر احتجاج، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آتے نظر آتے ہیں. پھر اوور آل دنیا میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، کس طرح سے سچویشن تبدیل ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں بھی چیزیں جو ہیں وہ کسی کمفرٹیبل نہیں رہیں گی. پھر ہم آ جاتے ہیں خان کی طرف، عمران خان کی طرف. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت ساری افواہیں تھیں، تو میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ کوئی بہت سیریس مسئلہ نہیں ہے. عمران کی ہیلتھ ٹھیک ہے اور ان کا ستارہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ روز بروز اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے صرف ان کا ذائچہ دیکھنا ہے. ان کا ذائچہ پہلے سے زیادہ مضبوطی پکڑا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھے، کیونکہ جس طرح کا ان کا کمبینیشن ہے اس وقت، ان کو جیل میں رکھنا پاسبل نہیں ہے. اور اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ صحت زندگی سے وابستہ ہوتی ہیں. تو صحت زندگی اگر ان کی ہے، صحت ان کی ٹھیک لگتی ہے، تو اس کے بعد انہیں بند کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ کیوں بند ہے مجھے نہیں پتا. پی ٹی آئی نئی تحریک شروع کرے گی، اور لگتا ہے کہ رمضان میں ہی کرے گی، کیونکہ جب ہم پی ٹی آئی کا دیکھتے ہیں، اس کے بننے کا جو بھی ہمارا طریقہ ہوتا ہے ذائچہ بنانے کا، تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں بہت ایکٹیویٹی ہے. میں لیڈرز کی بات نہیں کر رہی، میں جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کی بات کر رہی ہوں. وہاں بہت ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو عید سے پہلے بڑا کچھ ہوتا دکھائی دے. اس کے بعد جو آپ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے سوالوں میں ضرور بتایا کیجئے، کیونکہ میں جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے بات کروں گی. آپ کسی لیڈر کا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے کوئی بھی خاص پرٹیکولر حالات، کیونکہ میں آپ کے سارے میسیجز پڑھتی ہوں، تو میں آپ کو اس حوالے سے پھر انفارمیشن دوں گی. زیادہ تر لوگ خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور امن کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں پوچھتے ہیں. تھرڈ ورلڈ وار فی الحال تو آن دا ہورائزن نہیں ہے، لیکن باقی امن تو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا. اور ابھی کیوس نے بہت زیادہ بڑھنا ہے. حالات 2025 میں جو 29 مارچ سے لے کر اپریل مئی بہت بڑے گیم چینجرز ہیں. اپنے آپ کو پریپیئر رکھیے گا. میں اس لیے کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو گلی کی نکڑ میں بیٹھا ہوا دکاندار ہے اس کے پاس راشن کتنا مہنگا ہے. ہمارا اسٹاک ایکسچینج تو وہی ہے، ہمارا اسٹاک ایکسچینج تو سبزی والا ہے. ہمیں کیا اس سے لگے؟ تو سبزی کے کیا سلسلے ہیں، راشن کے کیا سلسلے ہیں، ہم نے تو وہی دیکھنا ہے. اور مہنگائی میں حکمران کہہ تو رہے ہیں کہ کمی ہو گئی ہے، پر ستارے نہیں مان رہے. یہ بات، ستارے کرائسس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مزید کرائسس کی طرف. اور شاید یہی فوڈ کرائسس یا مہنگائی کا کرائسس ہمارے لیے احتجاج کا یا کیوس کا باعث بنے. اس کے بعد حالات اپنی اور اپنے پیاروں کی احتیاط کیجیے گا، ضرور احتیاط کیجیے گا، کیونکہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہے اور مرکری ایریز میں ریٹروگریڈ ہے تو وہاں پر بہت آگ لگتی ہے، فائری ٹینٹرمز اور سچویشنز ہو جاتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے بس جلا دو، اڑا دو، ختم کر دو. یہ سچویشن اللہ نہ کرے کہ میرے ملک میں یا میری دنیا میں آئے. اللہ اس سے بہت پہلے ہی ہمارے لیے کوئی نیکی کا راستہ نکال دے. لیکن 7 اپریل تک تو اور اس کے بعد مارچ اپریل مئی بہت سیاسی طور پر مشکل مہینے ہیں. ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کہیں پر آگ، کہیں پر سیلاب، کہیں پر قدرتی آفت، کہیں پر فوڈ کرائسس، یہی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو اپنے لیے آپ
خود اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کا ذمہ لیجیے اور کوئی نہیں لینے والا. لگتا یوں ہے جیسے کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بہرحال یہ تو چھوٹا سا انٹرو تھا، کیونکہ منتھ آف مارچ کو دیکھ رہی تھی، آپ کا ہفتہ دیکھ رہی تھی، دوسری ویڈیوز بنا رہی تھی، تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ مجھے آپ کو یہی مشورہ دینا ہے کہ سیف رہیے، اپنے آپ کو زیادہ الجھنوں میں نہ ڈالیے، دوسروں کے پھڈوں میں نہ ڈالیے، کرائسس میں نہ ڈالیے. تو کوشش کریں آپ امن سے اپنے گھر میں امن سے سکون سے اپنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. بیکاز یہ ٹائم جو ہے یہ سمجھ لیجیے بارڈر والی جنگ نہیں ہے، لیکن ہے جنگ ہی، کسی نہ کسی طرح کی جنگ ہے. اب موو کرتے ہیں آپ کے ویکلی ہاروسکوپ پر. سب سے پہلے ایریز. ہمارے جو ایریز دوست ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ ان کے ریوالو کرتی ہے کہ آپ کتنا بیلنس اپنے اندر کریٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کے پہلے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہے، جو آپ کو جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ اسٹرانگ اور امپیشنٹ کر دے گا. برداشت کی بالکل کمی ختم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی اس ہفتے آپ کے چھٹے گھر میں چاند گرہن ہے، اور آپ نے اپنی صحت، اپنا روٹین اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جس رستے سے، سمبولیکلی بتا رہی ہوں، علامتی طور پر جس رستے سے آپ جا رہے تھے آپ نے اسی رستے پہ چلنا ہے، اور اپنے آپ کو بہت ٹھنڈا اور کام ڈاؤن رکھنا ہے. کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو 2025 کا پہلا ریٹروگریڈ ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں ہرٹ فیلنگز لے کر آ سکتا ہے. دل کسی کی بات پر دکھ سکتا ہے اس ہفتے بہت زیادہ. تو اس دل کی دکھن دور کرنے کے لیے آپ جنگ کر سکتے ہیں. برداشت اور برداشت گزار دیں اس ہفتے کو، سو کر، آرام کر کر، فن کر. اور آپ کے لیے جو چیز بہت زیادہ کام ڈاؤن آپ کو کرتی دکھائی دیتی ہے وہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا میوزک سنیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے نئی اپرچونٹیز لائے گا. آپ لوگوں کی باتوں پر کڑنے کی بجائے یا اپنے آپ کو بلا وجہ پیٹی فائٹس میں ڈالنے کی بجائے، کہ چھوٹی چھوٹی لوگ کمظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ اس ہفتے، چھوٹی چھوٹی بات ایک آنے پہ جھگڑا، تو لوگوں کی ان چھوٹی پیٹی فائٹس پر فوکس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو یونیورس سے کنیکٹ کیجئے. یونیورس آپ کو زبردست قسم کے آئیڈیاز دے رہا ہے، اور ایسے آئیڈیاز جن میں آپ اپنی فائنانشیل سچویشن یا جو سچویشن بھی آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کسی پر اعتبار نہ کرنا، کسی پر اعتبار نہ کرنا. اور چاہے کوئی کیسا بھی ہو، لوگوں کی جو ہے اس وقت کوشش وہ یہ ہے کہ آپ کا سکون برباد کیا جائے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے، ایکچولی میں نے یہ 7 اپریل تک کیلکولیٹ کیے ہیں. 7 اپریل تک، خاص طور پہ اس ہفتے چاند گرہن، مرکری ریٹروگریڈ، اور اس کے جو 7 اپریل تک تو آپ کو یہ پہننا ہے. ان میں ایک پرماننٹ آپ ایک بریسلیٹ پہن لیجئے، اور وہ جو بریسلیٹ آپ پہنے وہ ایسے پہنے جیسے یہ چاکرا بریسلیٹ ہوتی ہے جس میں 7 شیڈز ہوتے ہیں. There is a chakra bracelet here. یہ چاکرا بیلنس، کیونکہ آپ کو بیلنس کی ضرورت ہے، آپ کو انرجی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی آپ نگ لے کے 7 رنگ کے انہیں چاکرا کلرز دیکھ کے اس کا بریسلیٹ بنا لیجئے. یہ ریئل سٹون میں اگر آپ کو مل جائے تو بیسٹ ہے. یہ عقیق میں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کو مل جاتی ہے ریئل سٹون کی تو ریئل سٹون کی لے لیجئے، نہیں تو پھر کوئی بھی کلر لے کر آپ یا دھاگا لے کر اس کا بینڈ بنا کے، 7 رنگ کے دھاگے لے کے اس کا بینڈ بنا کر اس کو بھی آپ کیری کر سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے، اس ہفتے کی بجائے جو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو 1 مہینے کا اور اس ہفتے کا خاص طور پہ لاکی چارم از اے گولڈن ایپل. گولڈن کلر کی شیپ کا ایپل تانبے میں بھی مل جاتا ہے، آپ کو تانبے میں بھی مل سکتا ہے، آپ کو کرسٹل میں بھی مل سکتا ہے، بٹ آل یو نیڈ از اے گولڈن ایپل. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، جو کہ ایسے ہی ان دنوں یہی آپ کا ڈیوائن میسج ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں خوبصورت بنیں، دوستی میں، محبت میں، اخلاق میں، آداب میں، معاملات میں، دشمنیوں میں، نفرت میں، فاصلوں میں، اور
جھگڑوں میں اپنی خوبصورتی کو بنائی رکھے گا، یعنی کہ اپنے ضعف کو اعلیٰ رکھیے گا۔ موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے جو یہ دن ہے، اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکچولی آپ کو فوکس کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کے بارے میں غلط بیانی کی جا سکتی ہے، اس ہفتے آپ پر الزام لگ سکتا ہے، اس ہفتے آپ کے بارے میں کچھ جھوٹی کہانیاں پھیلائی جا سکتی ہیں، اور آپ کو کوئی جیسے کہتے ہیں نا ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر دے۔ سو آپ نے جیسے ہوتا ہے نا سٹبن ریئیکشن دینے کی بجائے آپ نے صرف ماحول کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، کہ کون کس چینل سے بات کر رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون افواہوں پہ یقین رکھ کر آپ سے کوئی غلط فیصلہ کرا سکتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ پر اور چاند گرہن پر میں نے الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، وہ ادھر دیکھ لیجئے گا۔ اور ان دنوں میں، اس ہفتے میں آپ نے صرف اور صرف پرسنل اپنی گروتھ پر اور کمیونیکیشنز پر فوکس کرنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور آپ نے کس کو کیا جواب دینا ہے، اور کس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ سو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا بیسیکلی آپ کا اس ہفتے کا مقصد ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی کہ لوگوں کو بہت زبردست طرح جو آپ کو آپ کے لیے گھڑا کھودے گا، خود اس میں جا گرے گا۔ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ آپ کی بجائے قدرت خود ہی دے دے گی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی جاسوسی ہے، لوگوں کا آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا ہے، آپ کے راز جاننے کی کوشش کرنا ہے، آپ کے راز فاش کرنے ہیں، اور لوگوں میں آپ کو تنگ کرنا ہے۔ آپ کی لو وائب میں تھوڑی سی جیلسی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ یا جیلسی کا ایک ایلیمنٹ ہے، جیلسی غصے کو یا جھگڑے کو ٹریگر کر سکتی ہے۔ آپ کا لاکی سٹون جو ہے اس مہینے اور اس ہفتے، جب تک 7 اپریل تک آپ لیپس پہنے سبز عقیق کے ساتھ، یہ لیپس ہے اور اس میں یہ سبز عقیق ہے، یہ آپ کا بنتا ہے، اس کو آپ نے کیری کرنا ہے تقریباً 1 مہینہ، جب تک یہ مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے اور چاند گرہن بھی ہے۔ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے آپ کے لیے ایسے ایک باسکٹ، یعنی پیلے پھول لے کے انہیں سلور کاغذ میں یا کسی چیز میں ریپ کر دیجئے۔ میں نے تو یہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے، لیکن پیلے پھول لے کر انہیں سلور کور میں ریپ کر دیجئے، اور اس میں سبز پتے بھی شو ہوں، پیلا، سبز، سلور بوکے جو ہے یہ آپ کا لاکی چارم ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے، دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، کھٹکھٹانے والا البتہ بھول جاتا ہے۔ یاد کریں کہ کوئی اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا بند تو نہیں کر دیا۔ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے جھکیں، لمبے سجدے کریں، اور دعا میں لوگوں کو شامل کریں۔ اجتماعی دعا آپ کے لیے آپ کی دعا کو منظور کروا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا مت بھولیے گا۔ اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف۔ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے شروع ہو گیا امتحان کا ٹائم۔ مرکری ہو گیا ریٹروگریڈ 14 تاریخ کو، آپ کا اپنا رولر، اور جا کے ریٹروگریڈ ہوا وہ آپ کے 11ویں گھر میں، یعنی بیت الامید میں، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز میں۔ سو آپ کے لیے جو دوسری ویڈیو ہے اس سے مرکری اور ریٹروگریڈ اور سن کی میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے آپ کے لیے مرکری ریٹروگریڈ کے ساتھ، اور آپ نے احتیاط کرنی ہے کن چیزوں کی۔ بیسیکلی آپ نے اپنا جو ہوتا ہے نا، جیسے اپنا جو آپ کا اس ہفتے فوکس ہے وہ ہونا چاہیے اسیسمنٹ پر۔ آپ اسیس کریں، ری اسیس کریں رشتوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، اور اگر کوئی آپ کی نظروں سے گر جاتا ہے یا آپ کی امید پر پورا نہیں اترتا، معاف چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، موو آن کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ جو لوگ آپ کی نظروں سے گر رہے ہیں یا آپ کی امید پر پورا نہیں اتر رہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، کیونکہ وقت تو سبھی کا اس وقت مشکل چل رہا ہے۔ پلانٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں،
سو معاف کرنا، درگزر کرنا، آگے کو موو کرنا، یہی آپ کی بیسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اڈیپٹیبل ہونا ہے، میرا مطلب کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور بولنے سے پہلے آپ نے بہت زیادہ سوچنا ہے، سوچ کر بولنا ہے. آپ کے ڈسرپشن دکھائی دیتی ہے اس ہفتے، جیسے پیسے اچانک سے گم جائیں، یا پیسے اچانک سے پتہ نہ چلے کدھر گئے اور کہاں سپینڈ ہو گئے. حساب کتاب جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں چلتا جیسے کہ کہاں گیا. سو اس کی ذرا اسیسمنٹ بلز ہر چیز تھوڑی سی احتیاط سے رکھیے گا. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے جو یہ ٹائم ہے، یہ آپ کے سامنے لوگوں کے راز فاش ہوں گے جو انہوں نے آپ کے خلاف کیے. یونیورس آپ کو اس وقت صلاح دے گی، صلاح ملے گا آپ کو ان مشکلوں کا جو آپ نے لوگوں کے ہاتھوں اٹھائیں، اور لوگ ظاہر خود بخود ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. کون کس اینگل سے آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا وہ خود بخود ظاہر ہونے کے امکانات ہیں. آپ کی پازیٹیو آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں وہ ایسے چاہے جانے انجانے میں اس طرح ایکٹ کریں گے جیسے آپ کے پر باندھ دیے گئے ہوں اور آپ کو اڑنے نہ دیا جا رہا ہو. لو وائب میں کمپٹیشن ہے، اور بجائے کمیونیکیشن کے یا بجائے بات چیت کے یا ڈسکشن کے جو آپس میں کمپٹیشن، فار ایگزامپل تمہارے مارکس کم آئے، میرے زیادہ آئے، یا میرے کم آئے، یہ کمپٹیشن ہے فار سم ریزن. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ کے لیے ایک بریسلیٹ جس میں یو نیڈ سم تھنگ دیٹ از گرین اینڈ پرپل. جیسے یہ پرپل ہے اور اس میں گرین زیادہ ہونا چاہیے. ایمیتھسٹ ہے اور اس میں جیسے یہ اس میں 5 گرینز ہونے چاہیے، یعنی کہ گرین اور پرپل آپ کو سوٹ کرے گا. ایمیتھسٹ لگا لیجئے یا سٹون لگا لیجئے. گرین اینڈ پرپل یہ دو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو سٹونز کہیں نہ کہیں سے ریئل نہیں ملتے تو آپ آرٹیفیشل میں بنا لیجئے، لیکن یا ویسے بازار سے لے کے پہن لیجئے. گرین اینڈ پرپل. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے سلور ایگ. سلور ایگ یہ آپ آم لے کے اسے بھی سلور کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے جب تک مرکری ریٹروگریڈ رہتا ہے اور چاند گرہن رہتا ہے. سو اس کے 7 اپریل تک آپ اپنے ساتھ یہ پرپل اور گرین سٹونز لکی ہیں، اور ایک ایگ سلور ایگ یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، لوگوں میں سہارا ڈھونڈنے کی بجائے اپنے رب کے دروازے پہ جاؤ. وہ کبھی نہیں کہے گا میں تمہاری نہیں سنتا، تم گنہگار ہو. اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب سے دور ہونے کی بجائے اپنے رب سے مدد مانگو. چاہے جتنے بھی گنہگار ہو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا. اس کے دروازے پہ جاؤ، اسے اپنی حاجت بیان کرو، اسے گناہوں کی اپنی معافی مانگو. وہ آپ کا ایک ایک حرف سنے گا، جواب دے گا، اور ہو سکتا ہے قبول بھی کر لے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے obviously چاند گرہن ہے تو ٹائم تو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. آپ کو اپنی انگزائٹی پر کنٹرول رکھنا ہے. اس ہفتے 9 سے 16 تک کا یہ ہفتہ ہے، اس میں آپ نے انگزائٹی پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کو بہت غصہ آئے اور آپ ایسے لوگوں سے جھگڑا کر لیں جس جھگڑے میں سراسر آپ کا اپنا نقصان ہو. آپ نے اس ہفتے اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اس کو اپنے کنٹینیو جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. باس سے خاص طور پہ سمبولکلی آپ باس سے، جو بھی باس ہے جو بھی آپ سے بڑا، اس سے آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنا. اور اس کے بعد آپ نے ری اسیس کرنا ہے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے. یہ ہفتہ یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو جتنے بھی ایریاز آپ کی زندگی میں ہیں وہاں آپ کو کیا ایکچولی آپ کو وہاں پر کیا چاہیے، قدرت آپ کو اس کا اشارہ دے رہی ہے. اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ان ایکسپیکٹڈ پرابلمز آ سکتے ہیں، اس کا دھیان کیجیے گا. اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیے گا، اور جیسے ہوتا ہے نا پاز،
بات کرنے سے پہلے پاز، کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے پاز، کچھ کہنے سے پہلے پاز، اور خاص طور پہ ڈسیشن لینے سے پہلے پاز. ہر چیز کو نظر ثانی کرنی ہے. سلیپ اوور یور ڈسیشن. بالکل اس ہفتے آپ نے کوئی بھی چیز ریش ہو کر نہیں کرنی، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. اپنے آپ کو جتنا کام اور پیسفل رکھ سکتے ہیں اتنا کام اور پیسفل رکھیے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی بڑی جنگ تھی اس ہفتے ختم ہو جائے گی آپ کی فتح کی صورت میں. آپ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں جن پر آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ٹرسٹ نہ ہی کریں، لیکن پھر بھی قابل اعتماد لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. لو وائب کہہ رہی ہے کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ڈریمز پر، اپنے ویژنز پر، اپنے پیاروں پر یقین رکھیے. اپنی لو پر یقین رکھیے، اپنے لو ویژن پر یقین رکھیے. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے نیلا عقیق. عقیق نیلے کے تمام رنگ اور اوپولائٹ. دس از اوپولائٹ. یہ ویسے بھی آپ کا لکی سٹون ہے. اور آپ کو جیسے یہ عقیق ہے گہرا ہلکا نیلے کے، گہرے اور ہلکے نیلے رنگ کے، یہ آپ سٹون بازار سے بھی لے سکتے ہیں، یا آپ بریسلیٹ یا دھاگا یا کسی بھی طرح سے یہ نیلے کے 3-4 رنگ اور اس کے ساتھ ایک یہ اوپولائٹ. اوپولائٹ مینس جس میں بہت سارے کلرز ریفلیکٹ کرتے ہوں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی شام بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ٹائگر، شیر، لائن. لائن آپ کو چاہیے، اور یہ لائن آپ کو چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کی جو انرجی ہے نا، یہ شیر ہے جو ایکٹیو شیر ہے، یہ دہاڑ نہیں رہا ہے. ایکٹیو شیر ہو اسٹینڈنگ اینڈ پروٹیکٹنگ اپنی ٹیریٹری کو. آپ کو یہ انرجی چاہیے کہ جہاں آپ نے اپنی ٹیریٹری کو، اپنی ذات کو اسٹرانگلی پروٹیکٹ کرنا ہے. اینڈ دس از ٹل 7 اپریل. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے منزلیں چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں. رب کا نام لو. سفر شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی سفر، علامتی طور پر ہم کہہ رہے ہیں، کوئی بھی سفر کرنے سے پہلے ایک لمبا سجدہ کرو، رب کا شکر ادا کرو، اور الحمدللہ اس ہفتے بہت زیادہ پڑھا کرو. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے انر، جو آپ کا اندر کہہ رہا ہے نا، اس پر یقین رکھنا ہے. کیونکہ آپ کو اس وقت کلیئرٹی چاہیے اپنے اندر کی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، لوگوں کی کیا مرضی ہے، نہیں. آپ کو کیا صحیح لگتا ہے اس کو پہلے اپنے اندر تلاش کیجئے، اور اس کے بعد، کیونکہ اگر آپ کو خود کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ کوئی ڈیسیشن لے لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیسیشن جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ بعد میں اس پر پچھتا سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ضرور کیجیے گا. اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈ جذباتی کوئی دھچکا آپ کو پہنچ سکتا ہے، بلا وجہ کا ٹینشن آپ لے سکتے ہیں جان بوجھ کر ہی ہم اپنے آپ کو جذباتی سی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، الجھن میں ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن رکھیے، اور آپ جیسے تھنک بیفور ریئیکٹنگ. چاند گرہن ہے اس ہفتے مرکری نے ریٹروگریڈ ہونا ہے. اس پر ہماری الگ سے ویڈیوز موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے گا. چاند گرہن اور سورج گرہن پر، چاند گرہن اور مرکری ریٹروگریڈ پر ہم نے اس میں ڈیٹیل میں بات کر لی ہے. اور مرکری جو ریٹروگریڈ ہے یہ آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. لہٰذا جب تک آپ اپنے آپ کو خود کلیئر نہیں رکھتے، آپ کوئی صحیح فیصلہ خود بھی کرنے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتے. اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ کہ آپ، جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ہیل کریں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، تھوڑا سا تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر فوکس کریں، تنہائی میں تلاش کریں کہ کیا چیز آپ کو آپ کے اندر الجھا رہی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی اس ہفتے منتظر ہے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ سے کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، غلط مشورے کی بنیاد پر احتیاط کیجیے گا.
آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کرش آپ کو خود ہی کال کر لے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے مرجان. دس از مرجان، لیکن مرجان ریئل ہونا چاہیے. اس کو آپ نے مرجان اپنے ساتھ رکھنا ہے تقریباً 7 اپریل تک. تو مرجان کو اگر آپ سلور پھول ہو، مرجان اور سلور پھول، یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے فار 1 month. آپ کا جو لاکی چارم ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے وہ بن رہی ہے اس میں یہ گولڈن لیمپ. یہ جو گولڈن لیمپ، اینی لیمپ، لیکن لیمپ ذرا کلرفل ہو اور خوبصورت، اور آپ اسے اپنے ارد گرد کہیں رکھیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس فائدے سے بچیں جس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے obviously بہت امپورٹنٹ ٹائم شروع ہوتا ہے، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، ان کا اپنا رولر ہے، اور ان کے اپنے گھر میں ہی چاند گرہن لگ رہا ہے. چاند گرہن پر اور مرکری ریٹروگریڈ پر الگ سے ویڈیوز ہم نے بنا دی ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ ان دونوں چیزوں سے آپ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ جو چاند گرہن ہے وہ آپ کے فائنینشیل ایکسس پر لگ رہا ہے اور انٹیمیٹ قریبی رشتوں پر. مرکری جو ریٹروگریڈ ہے وہ لگ رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں. سو آپ کا جو مرکری ریٹروگریڈ ہے 8ویں گھر میں اور چاند گرہن ہے آپ کے اپنے گھر میں. سو آپ کو جسے کہتے ہیں نا اس ہفتے اپنے آپ کو پریپئر کرنا چاہیے، یعنی کہ پریپئر کرنا چاہیے چیزوں کو بچانے کے لیے. جیسے ایک فوجی سرحد پر آ جاتا ہے نا کہ اب میں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، بالکل کام ڈاؤن رہ کر اسٹریٹجی کے ساتھ اسٹریٹجیز ڈیولپ کیجئے. اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اس ہفتے آئیں گی. آپ کو جو مین کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ پیٹرنز ہوتے ہیں نا، جو ہم نے سالہ سال سے حکمت عملی یا اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد الائنمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو ایموشنلی اپنے آپ کو الائن کیجئے، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجئے، اپنے آپ کو پریپئر کیجئے. اور اس سارے کیوس کے لیے جو 7 اپریل تک آپ کی زندگی میں مرکری ریٹروگریڈ کی شکل میں آنے والا ہے، اور آپ کے جیسے جو چیز بیسیکلی دکھائی دیتی ہے نا وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اچانک جیسے ایموشنز آپ کے اندر سٹر اپ ہو جاتے ہیں. ہڈن ایموشن، جن چیزوں کو آپ نے تالا لگا کے کہیں سمندر میں پھینک دیا تھا وہ ایک دم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اینڈ دس از گڈ. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہو، کوئی بہت بھولی ہوئی میموری ہو، کوئی چیز بہت زیادہ بھول گئی ہو اور وہ اچانک سامنے آتی ہے اور آپ کے لیے اس میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ برآمد ہو جاتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ خوش بختی، گڈ لک خود چل کے اس ہفتے آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کا ویلکم کیجیے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ خود بھی، آپ کے ارد گرد موجود لوگ بھی بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہت بڑے بڑے مسئلے بنائیں گے. سو اس انرجی کو ذرا انڈر کنٹرول رکھیے گا. لو وائب از بریلینٹ. لو وائب کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور بریلینٹ ہے لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اسے اگنور کریں گے تو پھر آپ کو آگے سے پرابلم ہوگی. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے اونیکس. اونیکس، دس از اونیکس، اور اس اونیکس جو ہے ایک اسکوائر گرین پتھر یو نیڈ فار اے منتھ. 7 اپریل تک. ویسے تو یو نیڈ اٹ فار اے لائف. ہمیشہ ہر ورگوں کے پاس اگر بہتر ہے تو ایک اسکوائر، اس کو چوکی کہتے ہیں، چوکی اگر آپ کے پاس ایک ہو اپنی پرسنل اسپیس میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. بٹ دس ویک یو نیڈ دس اسٹون، دس ویک اینڈ فار کمنگ منتھ. آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ 4 لیف کلوور بن رہا ہے. یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے، ہمارے ورگو دوستوں کے لیے، اس میں ان کی کوئی بڑی جد و جہد کامیاب ہو سکتی ہے، ان کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے. سو جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے آ رہی ہیں اس میں یہ 4 لیف کلوور بھی جو ہوتا ہے یہ آپ کو یہ ایک اپنے ساتھ گڈ لک لے کر آتا ہے. سو گڈ لک از آن یور وے. سو یہ جو 4 لیف کلوور ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے، اور اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں آلویز، بیکاز گرین کلر کا 4 لیف کلوور ہر ورگوں کو ہمیشہ
سوٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کی حفاظت اس طرح کرنا جیسے اپنے جسم کی، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت کچھ ظاہر کر سکتی ہے، آپ کی شخصیت، آپ کا خاندان، آپ کا کردار، آپ کا ایمان. اور ہو سکتا ہے کہ اب گفتگو جو آپ کی ہو وہ آپ کے اپنے اختیار میں نہ ہو، کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہو. سو اپنی گفتگو کی حفاظت کرنا، کسی کے الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہ ہو، اور اس کے ساتھ سبز چارہ جانوروں کو ڈالنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. سبز چارہ. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ٹائم ہے 7 اپریل تک، میں ڈرانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف فیکٹس سٹیٹ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے 7واں گھر امپورٹنٹ ہوتا ہے. شادی، ریلیشن شپ، جتنے بھی آپ کے لیگل رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس پارٹنرشپ ہے، چاہے وہ پرسنل پارٹنرشپ. سو وہاں پر آپ کا اپنا رولر ریٹروگریڈ ہے، اور اب مرکری نے بھی وہیں ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. اور اس کے بعد چاند آپ کا چاند گرہن ہے آپ کے 12ویں گھر میں. سو آپ کے لیے یہ ہفتہ جس میں یہ دو بہت بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. مرکری ریٹروگریڈ پر اور چاند گرہن پر الگ سے ویڈیوز بنا دیے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کی احتیاط کرنی ہے until 7 اپریل. یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے اپنی کام میں اور اپنی صحت میں. صحت جو ہے وہ آپ کے لیے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. آپ نے صحت کو، جیسے ہوتا ہے نا کٹنا، غصہ کرنا، سلگنا، اس سے بچنا ہے. یور ہیلتھ، آپ کے اسٹریس جو ہے آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو یہی بات بتائی تھی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان ایکسپیکٹڈ ٹینشنز جو ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے، اور آپ نے اپنے سوشل سرکل میں موو کرنا ہے اور اسٹرانگ کنٹرولز رکھنے ہیں. اپنے آپ کو اپنے اسٹرانگ رکھنا ہے، اپنے کنٹرولز کو اپنے اسٹرانگ رکھنا ہے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا کوئی میجر فال آؤٹ نہ ہو، کوئی میجر جھگڑا نہ ہو اس ہفتے. اور کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کشتیاں نہ جلا دیں، خاص طور پہ وہاں سے جہاں سے آپ کو فائدہ مل رہا ہو. جیسے آپ اپنے باس سے نہ جھگڑ پڑیں، یا جہاں سے آپ کو فائنانشیل فائدہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ بلا وجہ اپنا جھگڑا کر کے نقصان نہ کر لیں. اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بلا وجہ کی ایموشنل ٹینشن سے بچانا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے لوگ بہت چیلنج تھرو کریں گے، لیکن آپ ہر چیلنج سے کامیابی سے نبٹ لیں گے، کیونکہ یونیورس آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے دشمن، آپ کے حاسد، آپ کا برا چاہنے والے اس ہفتے فلی ایکٹیو ہیں. آپ کی لو لائف کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو، اپنے دل کو، دماغ کو، ذہن کو کھلا رکھنا ہے، اعلیٰ ظرف رکھنا ہے، اور چیزوں کو اپ فرنٹ رکھنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ ایسی سچویشن میں آ جائیں جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بلڈ سٹون. بلڈ سٹون جو ہوتا ہے وہ اٹ از گرین اینڈ ریڈ. اگر بلڈ سٹون آپ کو نہیں اویلیبل ہوتا تو ایک آل ٹائم جو آپ کے لیے ہے وہ ہے روز کوارٹز کی بریسلیٹ. اور روز کوارٹز کی بریسلیٹ سے بھی بہتر ہے کہ آپ بلیک ٹورملین کی بریسلیٹ پہنیں، کیونکہ جو انرجیز، کاسمک انرجیز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. آئیدر یو شوڈ ہیو اے بلڈ سٹون یا پھر کالا ترملین. کالا ترملین یہ بھی ہے، کالا ترملین یہ بھی ہے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو کیری یو شوڈ کیری. اپنی پرسنل اسپیس میں رکھیے کالا ترملین. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کمل کا پھول. کمل کا پھول آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. اس کو آپ کسی بھی طرح سے آپ جویلری میں رکھ لیجئے. اس کو آپ بازار سے ڈیکوریشن میں ملتے ہیں اس میں، لیکن 7 اپریل تک کمل کا پھول اپنے ساتھ ضرور رکھیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زمین پر اکڑ کر چلنا انسان کو سجدہ نہیں ہے. دیکھیے آپ بہت اکڑ کر تو نہیں چل رہے، اور کوشش کریں اس ہفتے جھک کر لوگوں سے ملیں، اور ان لوگوں سے جو آپ سے
रुतबे में कम हो, छुप कर मिलना, खुदा खुद ही आपको आसमान तक पहुंचाए। अब मूव करते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 9 से 16 तक का हफ्ता, इसमें आपको चीजों की अलाइनमेंट चेक करनी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हर चीज की अलाइनमेंट आउट है, और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से का सबब बन रहा है आपका अलाइनमेंट आउट होना, चीजों का आपको इरिटेट करना, लोगों का आपके सर पर, आपके दिमाग पर सवार होना, और आपने जो चीजें हैं उनकी जो बिग पिक्चर होती है उस पर फोकस रखना है। हो सकता है इस वक्त आपको गुस्सा चढ़ रहा है, वो छोटी छोटी बातों से चढ़ रहा है, किसी नौकर की बात से चढ़ रहा है, किसी दुकानदार की बात से चढ़ रहा है, किसी दोस्त की फिजूल सी बात पे गुस्सा आ रहा है। तो ये जो गुस्से इस तरह के आपको आ रहे हैं, आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। तो अपने दिमाग की डाइवर्शन को रोके, अपनी अलाइनमेंट को दुरुस्त करें और बिग पिक्चर देखिए। अनएक्सपेक्टेड टेंशन जरूर है काम के हवाले से, लेकिन वो फिर चीजों को दुरुस्त करने के लिए, कुदरत जब भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेकर आती है तो वो आपकी अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए लाती है। सो इसको आप देखिएगा, कोई मसला ऐसा नहीं है इस हफ्ते दिखाई देता जो आपके इख्तियार से बाहर हो। आपके जो 5वां घर है उसमें मर्करी रेट्रोग्रेड है, आपका जो 10वां घर है वहाँ चांद ग्रहण लग रहा है। ये दोनों चीजें ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वां और 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मर्करी और चांद ग्रहण पर हमने अलग से वीडियोस बना लिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इस हफ्ते में जो ये हफ्ता जहाँ पे ये दोनों इवेंट्स हो रहे हैं, इस हफ्ते की आपने एहतियात करनी है। तो ओवरऑल हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है इसमें इन्हें फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ें अचानक हो जाती हैं उस पर बिल्कुल अपने आप माइंड को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबल रहें, काम रहें, ग्राउंडेड रहें। ये इसी तरह से ये हफ्ता गुजरेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी से भरा हुआ हफ्ता है। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इस हफ्ते आपको वहाँ से मदद मिलेगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। आपके गुमान से भी ज़्यादा आपको मदद मिलती नज़र आती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको दुश्मन कोशिश करेगा कि आपकी खड़ी फसल को आग लगा दे। अपनी हिफाजत, अपने टारगेट्स, अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा। लव वाइब कह रही है कि आपको पॉजिटिव जवाब आएगा। आपने जो भी काम किया है या जो भी व्हाटएवर, आपका आंसर पॉजिटिव है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है फिरोज़ा। फिरोज़ा इस तरह का नीला फिरोज़ा होता है। अगर आप इसकी ब्रेसलेट पहन लेते हैं तो इट इज़ बेस्ट। फिरोज़े के साथ अगर आप ये ऐड कर लेते हैं जर्द स्टोन, तो ये भी फिरोज़ा, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये दो अगर ग्रीन एंड ऑरेंज नहीं है तो फिर ब्लू एंड ऑरेंज नहीं है तो फिर ब्लू एंड ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन आपको चाहिए स्टोन्स में। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एंकर। और वैसे हमारे जो ऑल टाइम लकी चार्म होता है हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों का, वो कंपस होता है, लेकिन इस हफ्ते और अभी के लिए ये एंकर आपको चाहिए। ये जो जहाज़ों को सहारा देता है, इसको सहारा कह लें या व्हाटएवर, ये ग्राउंडेड रखता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, अगर आसमान पर उड़ना चाहते हो तो परिंदों को बाजरा डालो, बाजरे में, गोल्डन बाजरे में थोड़े से सफ़ेद चावल डालकर। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए 9 से 16 का जो ये हफ्ता है, इसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है अपना रवैया, आपका रवैया आपके रिश्तों के साथ कैसा है। कहीं आपके रवैये में तलखी तो नहीं आ गई, क्योंकि यूँ लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा लोगों के साथ लाशऊरी तौर पर अनजाने में थोड़ा तल्ख भी बिहेव कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपके आवाज़ में या आपकी ज़बान में वो भी है।
کاٹ بھی ہے. سو اس پر آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بھی آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایکسپریشن پر ذرا غور کیجیے گا. اور اس کا مرکری ریٹروگریڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ کے چوتھے گھر میں، اور اس کے ساتھ چاند گرہن جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہے. سو آپ نے یہ جو دونوں انرجیز ہیں ان کو بہت احتیاط سے لے کر چلنا ہے. مرکری اور چاند گرہن پر، مرکری ریٹروگریڈ اور چاند گرہن پر ہم نے الگ سے ویڈیو بنا دیا، آپ وہ دیکھ لیجیے گا. اور یہاں پر یوں ہے کہ یہ ہفتہ آپ نے اپنے رویے پر فوکس کرنا ہے، اپنی زبان کی کاٹ پر. اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ٹائم جو ہے، یہ جو مارچ کا ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے ٹرانسفارمیشن کا ہے. جو گہرے آپ کے ڈیپ ایموشنل میٹرز ہیں نا، آپ ان کی سمجھ آپ کو آ سکتی ہے کہ آپ کو جذباتی الجھن کیوں ہے، کس بات کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو، اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو آپ کے مسئلے مسائل کی طرف اشارہ کر دے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آخر آپ کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے. سو اس پر آپ تھوڑا سا فوکس کیجیے گا، اور اپنے آپ کو آپ نے حکمت عملی کے ساتھ چلانا ہے. یہ ہفتہ وہ ہفتہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کچھ بھی کسی بھی طرح سے موو کر سکتے ہیں. آپ کو اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا ہفتہ ہے جہاں یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو سکون اور خوشی ملے ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے وہ لوگ جو جن کے پاس اختیار ہے، وہ شاید اس ہفتے آپ کو آزمانا چاہیں گے، آپ کو امتحان میں فیل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ لوگ جن کا ہاتھ میں اختیار ہے، آپ کوئی غلطی ہی نہ کیجیے گا، کسی کو موقع ہی نہ دیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ایکٹیو اور ہیپی ہے. آپ میل ملاقات ایکٹیو، ہیپی اور ایک سٹیپ فارورڈ. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ ایکوا مرین بن رہا ہے. اس ہفتے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں یہ 7 اپریل تک بتاؤں گی لکی سٹون اور لکی چارم. سو لکی سٹون جو ہے وہ آپ کا ایکوا مرین بن رہا ہے. اس طرح سے بھی ایکوا مرین ہوتا ہے، یہ راک ایکوا مرین ہے، اور یہ تو ایزیلی سستا مل جاتا ہے، بٹ یہ آپ کو چاہیے 1 مہینے تک کے لیے. یو نیڈ ٹو کیری ایکوا مرین ود یو. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے کوئی بھی امیج، لافنگ امیج. یہ لافنگ بدا ہے، بٹ یو نیڈ این امیج، اسمائلی امیج جس کو ہم کہتے ہیں. سو ہیئر وی ہیو اسمائلی لافنگ بدا، بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اینی تھنگ دیٹ ہیز لافنگ امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ زمین پر چرنے والے جانوروں کو آپ سبزہ ڈالیے، چارہ ڈالیے، اور اس کے بعد اس ایکٹیویٹی کو آپ کم از کم 3 دن اس ہفتے کیجیے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے اندر سکون اور خوشی کس طرح سے سرایت کرتی ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کی زندگی میں جب سے پلوٹو آیا ہے تب سے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کے گرد گھوم رہی ہے. اور اب ان کے جو یہ راہو کیتو ہیں ان کے فائنینشیل ایکسس پر ہیں. اس ہفتے کا جو چاند گرہن ہے وہ 8ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے آپ کے 3رے گھر. سو مرکری پر اور چاند گرہن پر ہم نے الگ سے ویڈیو بنا دیا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہاں پر ہم اس ہفتے کی بات کریں گے. اس ہفتے میں آپ نے بیسیکلی جو کوشش کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ آپ اپنی جسے کہتے ہیں اپنی روٹین پر اور اپنی ذات پر، اپنی سوچوں پر فوکس کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو لے کر کہیں پر آپ اپنی سوچوں کو لے کر اٹک گئے ہوں اور اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنس جائیں اس ہفتے، اور آپ خود ہی سوچیں، خود ہی امیجن کریں اور اس پر خود ہی یقین کر لیں. سو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ نے سچویشن کو آبجیکٹیولی ایویلویٹ کیجیے گا کہ سچویشنز جو ہیں 3rd پرسن انالیسس، کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے حالات کو اور سچویشن کو دیکھنا ہے. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے جو ریلیشن شپ ہیں، جو سالڈ رشتے ہوتے ہیں، ان میں ٹینشنز آ سکتی ہیں. ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اور اس میں
آپ نے جسے کہتے ہیں اپنی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہے آپ کی بات سنی نہ جائے یا آپ کی بات کو روکا جائے یا ٹوکا جائے، واٹ ایور، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بتانا ضرور ہے، اور اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اکراس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اپنے جو آپ کے سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں جیسے رشتے ہیں، ان کی احتیاط کرنی ہے۔ اور ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں، یہ ہے ہی کمیونیکیشن کا سائن۔ اس کے بعد جو کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے مرکری، وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں یعنی کہ کمیونیکیشن کے ہاؤس میں بیٹھ گیا ہے، لہٰذا آپ جہاں پر بھی ابہام چھوڑیں گے، جہاں بھی گرے چھوڑیں گے، وہ چیز بلاسٹ کر جائے گی۔ اس لیے آپ نے اپنی بات کو کرنا ضرور ہے، کلیئر کرنا ہے، صاف طور پر آپ نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، کیونکہ جو غصہ آپ دل میں رکھیں گے وہ آپ کی صحت کو افیکٹ کرے گا، اپنی صحت پر جو ہے آپ کی صحت بھی اس ہفتے بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی نہیں دے رہی۔ اور جب یہ گرہن لگے گا تو یہ گرہن آپ کے کلوز رشتوں پہ لگتا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ ادھر پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، ادھر ہم نے بتا دیا۔ بس آپ کو اپنا پروف نہیں کرنا، صرف کلیئر رکھنا ہے اپنے نام کو اور اپنی سچویشن کو۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ہفتہ آپ کے لیے بلیسڈ ہے، بلیسنگز، آپ یونیورس از سینڈنگ بلیسنگز، آپ کو اس ہفتے بہت ساری بلیسنگز ملیں گی۔ آپ کا نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے وعدہ خلافی، مایوسی، نا امیدی جان بوجھ کر کریٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا مایوس کیا جائے، تاکہ آپ کو بدلہ لینے کے لیے کوئی آپ کو نا امید، مایوس، وعدہ خلافی، سو آپ نے اس سے اپنے آپ کو اس کا شکار نہیں کرنا۔ لو وائب میں تھوڑا سا ویٹ کیجئے، تھوڑا سا جو اگر آپ نے کوئی اسٹیپ لے لیا ہے یا کوئی اسٹیپ لینا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے، حالات بہتری کی طرف آ ہی رہے ہیں۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ترملین بن رہا ہے، کسی بھی رنگ کا ترملین لے لیجئے، بیسٹ یہ ہے کہ گہرا گلابی ترملین آپ کو اگر مل جائے، گہرا گلابی، دس از گہرا گلابی ترملین، اگر گہرا گلابی، ادروائز اگر آپ کو بریسلیٹ مل جائے ترملین کی تو یو مسٹ کیری، اور ویسے بھی آپ کو ایکویریس کو لائف لانگ ترملین چاہیے ہوتا ہے۔ ترملین کے جتنے بھی رنگ ہوتے ہیں وہ ایک بریسلیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس بریسلیٹ کو آپ اپنی پرسنل اسپیس میں رکھیے، پہن لیجئے، کچھ بھی کیجئے، اس کو آپ اپنے ساتھ کیری کیجئے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے گولڈن روز، یہ گولڈن کلر کا پتھر روز ہے۔ یہ جو انرجی آپ کو چاہیے اس مہینے جب تک یہ مرکری ریٹروگریڈ اور ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے آپ کا یہ لکی چارم ہے جو ہیلنگ، پراسپیرٹی، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ سو دیٹ از واٹ یو نیڈ فار دس ویک اینڈ دس منتھ، 7 اپریل تک۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بہت آپ کے قریب ہے، آپ کی شارک کے بھی قریب ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، اور اگر گر گئے تو اگر آپ گر چکے ہیں تو آپ کو اٹھنے میں مدد دے گا، سہارا دے گا۔ دنیا کو چھوڑو، اپنے رب سے ناطہ جوڑو، اور وہی آپ کا آپ کو ریسکیو بھی کرے گا۔ اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف۔ ہمارے پائسس دوستوں کی زندگی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کچھ عرصے سے ٹرانسفارمیشن میں، بہت بزی آپ کا سائن رہا ہے، بہت پلینٹس آنا جانا، یہاں سے تقریباً سارے ہی پلینٹس یہاں سے گزر گئے آپ کے گھر سے، سب انرجیز کو آپ نے ہوسٹ کیا، ایون نیپچون کی انرجی کو آپ نے ہوسٹ کیا، جو نیپچون سب سے دور پلینٹ ہے، آپ کا اپنا مالک ہے، اور پھر پلوٹو آپ کے 12ویں گھر میں۔ یعنی کوئی پلانٹری انرجی نہیں ہے جس کو کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں فیس نہ کیا ہو یا جس کو آپ نے ہوسٹ نہ کیا ہو۔ سو اس وقت آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اپنے جو رولر ہے اس کو اور سیٹرن کو، اور اس کے بعد راہو کو، بیسیکلی آپ راہو کو، اور آپ کے گھر میں سورج گرہن لگنے آپ کے گھر میں، آپ کے 7ویں گھر میں سورج چاند گرہن لگنے والا ہے، کیتو بیٹھا ہے آپ کے 7ویں گھر میں، وہاں پر چاند گرہن لگ رہا ہے، اور آپ کے دوسرے گھر میں وینس ریٹروگریڈ ہے، اور اس کے ساتھ مرکری نے بھی ریٹروگریڈ ہو جانا ہے اسی ہفتے 14 تاریخ۔ لہٰذا چاند گرہن اور مرکری ریٹروگریڈ یہ دونوں آپ کو بہت اسٹرانگلی امپیکٹ کرنے والے ہیں۔ جن زوڈیاک سائنس کو یہ گرہن اور مرکری افیکٹ کر رہے ہیں ان میں آپ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، آپ اور ورگو اور ایریز، ان کو یہ چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں۔
تو ان پر ہم نے الگ سے ویڈیو بنا دیا, اب وہ دیکھ لیجیے گا, مرکری ریٹروگریڈ پر بھی اور اس کے اوپر بھی, چاند گرہن پر بھی. تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہ بہت امپیکٹفل اور اسٹرانگ ہے آپ کے لیے. بیسیکلی یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے, چینج ہے. آپ کی زندگی میں جتنے رشتے ہیں, جتنے تعلقات ہیں, لیگل رشتے ہیں, ان میں تبدیلی کا یہ وقت ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے میں آپ یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں. جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں, الجھی ہوئی ہیں, ان سے نکل کر آپ نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں, نئی ہابیز تلاش کر سکتے ہیں, نئے دوست تلاش کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے لیے کوئی بھی ایک پرسنل گول سیٹ کر لیجئے, اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. یونیورس کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ اس طرح کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو گول جو ہے نا وہ سیٹنگ ضرور کیجیے گا اپنی اس سال اور اس ہفتے, کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے وہ آپ کے اس طرح سے ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو ڈیلی روٹین اور ورک ہے نا, جو بھی آپ نے کرنا ہے, اس کا چارج آپ خود سنبھالیے, خود اپنے چارج سنبھالیے. اور کیونکہ آپ کی ڈسرپشن دکھائی دیتی ہے, گاڑی اگر کوئی اور چلا رہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کسی کھڈے میں گرا دے یا اسپیڈ بریکر پہ زیادہ جھٹکا بڑا لگ جائے. سو جب آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کی اسٹیئرنگ ہوگا تو آپ زیادہ احتیاط سے گاڑی چلائیں گے. سو جتنا کنٹرول آپ کو آپ کے پاس ہوگا آپ اتنے ہی بہتر رہیں گے. اس کے بعد آپ نے چھوٹی چیزوں پر پریشان نہیں ہونا. ایسے لگتا ہے کہ بڑی خوشیوں کو چھوٹی پریشانیاں مار رہی ہیں. سو چھوٹی پریشانیوں کو, بڑی خوشیوں کو, بڑی ٹرانسفارمیشنز کو, بڑی اچیومنٹس کو ڈسٹرب کرنے مت دیں. اور جو لوگ آپ کا چھوٹی سی بات سے آپ کا موڈ آف ہو جائے گا ایکچولی. سو جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے موڈ آف کر رہے ہیں, ٹاکسک ہیں, یا آپ کو بلا وجہ جن سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, ان سے آپ وقتی طور پر ڈسٹنس کر لیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا. جو بھی راستہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. یونیورس از کنیکٹڈ ود یو کہ آپ کو نئے پاتھ, نئے راستے مل سکیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے میرٹ پر ایسے کو ترجیح دے دی جائے جس کا میرٹ نہ ہو. دھیان رکھیے گا. آپ کی لو وائب میں تھوڑی تلخی نظر آتی ہے, تھوڑا سا آرگیومنٹ نظر آتا ہے, تھوڑا سا بحث مباحثہ نظر آتا ہے. اس ہفتے کا آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ یمنی عقیق بن رہا ہے. یہ ہے یمنی عقیق. یہ آپ نے نہ صرف اس ہفتے بلکہ آپ نے اس کو کیری کرنا ہے 7 اپریل تک. آپ یمنی عقیق کیری کیجئے, یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ گولڈن یہ پتے کا امیج ہے. دس از واٹ یو نیڈ, اے گولڈن پتا جس کے بہت سارے کونے ہوں. آئی سپوز لاسٹ ویک بھی یہی تھا, کونوں والا گولڈن پتا. یہ امیج آپ کو چاہیے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ڈپریسو فیلنگ جس کا بار بار آپ کو حملہ ہو رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے راستہ کون سا اپنانا ہے. کیا اسی راستے پہ چلتے چلے جانا ہے, یا پھر کوئی تبدیلی کرنی ہے, یا پھر بالکل ہی کوئی نیا راستہ اپنانا ہے. دو راہیں پہ کھڑے سوچنے کی بجائے, پریشان ہونے کی بجائے سجدے میں جھک جاؤ, رب کے حضور اپنی التجا بیان کرو. اللہ نئے راستے آپ کے سامنے لے کر آئے گا, وہ راستے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں, اور آپ کو وہاں سے مدد ملے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.